فسوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. کیا کائنات کی سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو کھجور کے گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیتے، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، تو ہم نے عطا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی عطا کی. پھر ان میں سے کچھ نے تو ایمان لائے ان پر، اور کچھ نے کہ جنہوں نے اس سے منہ موڑا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے جلانے والی جہنم کی آگ ہی کافی ہے. اس سے پہلے آیت شریفہ میں یہود کی شرارت کا تذکرہ آیا کہ یہود کے جو بڑے علماء تھے کعب بن اشرف وغیرہ، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنے گر چکے تھے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کفر ایمان سے بہتر ہے. نعوذ باللہ. یقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا، کہ ایمان والوں سے کافر بہتر ہے. یہاں تک کی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ ایسی بات کہنے والے ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ملتا، اس کا پھر کوئی حمایتی نہیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطہ بیان فرما دیا کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے تو پھر اسے کوئی مددگار نہیں مل سکتا، اس کی تباہی میں، اس کی بربادی میں پھر کوئی تردد اور شک نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ملعون قرار دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور کن کن لوگوں پر قرآن و حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، تاکہ اگر ہم بھی ان لوگوں میں آ رہے ہیں تو ہم اس سے توبہ کریں اور اللہ کی لعنت سے بچ جائیں. چنانچہ سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت کا تذکرہ، سود کھانے والوں پر لعنت، سود لکھنے والے پر، دینے والے پر، لینے والے پر، گواہ بننے والے پر لعنت. لہذا ایسا کوئی کام نہ کرے، سود نہ لے نہ دے، نہ اس کا گواہ بنے، نہ اس کو لکھے، ورنہ اللہ کی لعنت ہے. اور جب اللہ کی لعنت تو تباہی، پھر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا. اسی طریقے سے جو زنا کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے،
قوم لوط والا کام کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے ہی کسی غیر محرم کو دیکھنے والے پر اللہ کی لعنت، اور حلال کو حرام کرنے والے پر، حرام کو حلال کرنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ جن پر لعنت کا لفظ وارد ہوا ہے، لعنت کی وعید وارد ہوئی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے پھر اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ لہذا اس طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے بچیں۔ یہ جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اور دو آیتوں کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود جو مسلمانوں سے نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، تو ان کے نفرت اور ان کے بغض کا سبب بیان فرمایا ہے کہ یہود جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بغض و نفرت رکھتے ہیں، تو اس دشمنی کا اور اس بغض کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے اور ان کی توقع یہ تھی کہ جس طریقے سے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایسے نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوں، ایسے ہی بنی اسرائیل میں ہی نبی آخر الزمان بھی پیدا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو قریش میں پیدا فرما دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا فرما دیا، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے بغض اور نفرت رکھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے کہ کائنات کی سلطنت کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہت، نبوت، خلافت کس کو دینی ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ اے یہود، تم اس کائنات کے مالک نہیں ہو کہ تم یہ سوچنے لگو ہمیں ملتی ہے، فلاں کو کیوں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کے مالک ہوتے تو کچھ حصہ مل جاتا سلطنت بادشاہت کا، تو ان کا بس چلے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ اپنے علاوہ کسی کو کھجور کی گٹھلی میں جو شکاف بٹن ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہ کچھ دیتے، یعنی ذرہ برابر ہی کسی کو نہ کچھ نہ دیتے، سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتے۔ تو ایک سبب تو ان کا یہ، اور دوسرے ہیں حسد، جلن۔ حسد کی تعریف امام نووی رحمہ اللہ نے کی ہے، تمنی زوال النعمتی، غیر کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، خواہ وہ نعمت دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیاوی کمال ہو یا دینی کمال ہو، اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے یہ کمال، یہ نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر حسد کی سخت مذمت آئی، حاسد کے بارے میں سخت مذمت۔ حسد یہ دین کو موڑ دیتا ہے، جیسے اس طرح سے سر مونتا ہے تو ایسے ہی یہ دین، حسد بھی دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات، حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو، انسان کے نیک اعمال کو زائل اور ختم کر دیتا ہے، ان کا ثواب ختم کر دیتا ہے۔ لہذا حسد نہیں کرنا، حسد سے بچنا۔ تو یہ یہودی جو مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں، یہ بھی حسد کی وجہ سے، کہ ان کو حسد ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کے علاوہ، یہود کے علاوہ میں کیوں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جو تشریف لائے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے عالم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی نسل سے آپ کو پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سلطنت، بادشاہت، نبوت، خلافت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ جس کو اہل جان دے اسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
تو تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے۔ جو ہمارے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کیا سزا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں جب آگ کھال جل جائے گی تو دوسری کھال اس کے بدلے لائی جائے گی، اس کی جگہ دوسری کھال، اور اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا تاکہ عذاب چلتا ہے۔ ایک بار پوری کھال جل گئی، ختم ہو گئی، پھر دوسری کھال آ جائے گی، پھر تیسری مرتبہ نئی کھال آ جائے گی، پھر چوتھی مرتبہ نئی کھال آ جائے گی، اسی طرح ہوتا رہے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ ایک ساعت میں، ایک گھنٹے میں اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ 100 مرتبہ اس کی کھال نہیں آتی رہے گی اور جلتی رہے گی، 100 مرتبہ۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر دن 70,000 مرتبہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، کھال جلے گی پھر نہیں آئے گی، جلے گی پھر نہیں آئے گی، جلے گی پھر نہیں آئے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کے اندر جو سب سے کم تر سزا والا جہنمی ہوگا وہ ہوگا کہ جس کے دونوں پیروں میں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہیں، اور ان انگاروں کی تپش کی وجہ سے پیر تو پیر اس کا دماغ بھی کھولتا ہوا ہوگا۔ یہ سب سے کم سزا والے جہنمی کا بیان ہے، تو کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھال جل چکے گی تو ہم ان کے بدلے دوسری کھال لے آئیں گے تاکہ وہ عذاب چلتے رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اقتدار والے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، بڑے قوت و طاقت والے ہیں، اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں قرآن میں ذکر کی ہے، عزیز۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ کو قدرت ہے اس بات پر کہ نئی کھال کو بارہا پیدا فرما دے۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے کہ 1000 بار، 10,000 بار، لاکھ بار، کروڑوں بار اللہ تعالیٰ اس کھال کو بدلتے رہے، بڑے قدرت والے ہیں۔ نیز اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ جلی ہوئی کھال میں بھی عذاب کا احساس کرا دے۔ کھال جل چکی ہے، جسم جل چکا ہے، اللہ کو قدرت دے کہ جلے ہوئے کوئی عذاب کی تکلیف دے دے، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں۔ حکیم، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ حکمت والے ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اب دوبارہ کھال، پھر تیبارہ، پھر چوبارہ، اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جہاں قرآن کریم جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تاکہ لوگ جہنم والے اعمال سے بچیں، جہنم سے پناہ مانگے، اور جنت کی ترغیب ہو ان کو جنت والے اعمال میں لگے اور جنت کے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوگی، کوئی گندگی نہیں ہوگی، حیض سے پاک ہوگی، اور اسی طریقے سے پیشاب پاخانے سے اور دوسری جو گندی چیزیں ہیں ان سب سے پاک ہوگی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان جنتیوں کو گھنے سائے میں داخل کریں گے، ان جنتیوں کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے، عرش کا سایہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سایہ ایسا ہوگا، گھنے سائے سے مراد ہے ظِلًّا ظَلِيلًا،
کہ وہاں روشنی تو ہوگی لیکن دھوپ کی تپش نہیں، ایسا شاید روشنی ہوگی، اچھی طرح روشنی ہوگی لیکن کوئی دھوپ کی تپش نہیں ہوگی۔ ندخلہم ذلا ذلیلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کر دو، ان کے حقداروں کے حوالے کر دو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کا تمہیں حکم فرما رہے ہیں وہ بہترین چیز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں امانت کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت شریفہ نازل تو ہوئی ہے ایک خاص واقعے کے تحت، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کے نزول کا اترنے کا کوئی خاص سبب، کوئی خاص واقعہ بنا ہے، لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جو امانات کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے، گرچہ آیت شریفہ ایک خاص واقعے کے تحت ہے لیکن حکم عام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ کیا ہے جس کے تحت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس کو سن لیا جائے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیت اللہ تشریف لائے، اور بیت اللہ کا جو چابی کا مالک تھا، چابی کی خدمت جس کے سپرد تھی، بعد میں اسلام قبول کر لیا، ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ الحجبی۔ اصل میں زمانہ اسلام سے پہلے بھی جو بیت اللہ کی خدمت کرنے والے تھے، چاہے وہ بیت اللہ کی خدمت کسی بھی نوعیت کی کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کر رہے ہیں، تو پورے قوم کے اندر ان لوگوں کو معزز سمجھا جاتا تھا، ان کا درجہ ایک ممتاز درجہ تھا، ایک الگ ہی درجہ تھا۔ کچھ خاندان ایسے تھے کہ ان کے ذمے پانی پلانے کی خدمت تھی، جس کو سقایا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ذمے سقایا کی خدمت تھی، پانی پلانے کی خدمت۔ ایسے ہی کسی کی صفائی کی خدمت، جناب ابو طالب کے حوالے کچھ خدمت تھی۔ تو ایسے ہی یہ چابی والی جو خدمت تھی کہ چابی کس کے پاس رہے بیت اللہ کے، وہ بیت اللہ کی چابی جو رہتی تھی وہ عثمان بن طلحہ الحجبی کے پاس رہا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہونا یہی چاہیے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے۔ جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، ایک عجیب دور بدل گیا، یعنی اسلام سے پہلے تو انہیں معزز، اور اسلام کے داخل ہونے کے بعد انہیں حقیر سمجھا جانے لگا۔ مسجد کی خدمت کرنے والے کو عجیب ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے ہیں، مسجد کا کام کرنے والے انہیں حقیر نہیں، بلکہ انہیں تو عزت دار سمجھنا ہے، انہیں تو عزت دار۔ مسجد کی صفائی کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ مسجد کی جو صفائی کرتا ہے، ایک تنکا بھی نکالانا تو قیامت کے دن مہروں کا حور بنے گا، حوروں کا مہر بن جائے گا۔ قیامت کے دن یہ تنکا، یہ صفائی جو مسجد کی جاتی ہے تو حوروں کا یہ مہر بنے گا۔ لہٰذا یہ نہیں کہ جو مؤذن صاحب ہم نے رکھ لیے بس انہیں کی ذمہ داری ہے مسجد کی صفائی کرنا، نہیں، ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو ہم مسجد کی خدمت کر لیں، جو بھی ہو سکے صفائی بھی کر دیں، اور کچھ مالی تعاون کی ضرورت ہے مالی تعاون بھی کریں، وقت کی ضرورت ہے تو وقت بھی دیں، سب کو دینا چاہیے۔ بہرحال یہ چابی کی جو خدمت تھی تو عثمان بن طلحہ الحجبی کے ذمے تھی، ان کے حوالے چابی ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونا چاہا۔ عثمان بن طلحہ الحجبی نے منع کر دیا اور کچھ سخت و سست باتیں بھی کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کے ساتھ ان باتوں کو سنتے رہے، برداشت فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، آج چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، شاید
ایک دن ایسا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو گئے، تشریف لائے۔ تو عثمان بن طلحہ الحجبی کا خود بیان ہے، وہ خود اپنا بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا کہ شاید ایسا وقت آئے کہ یہ چابی میرے پاس ہو، تو میرے دل میں جبھی یہ بات ہو چلی کہ یقیناً ایسا دن آئے اور یقیناً یہ چابی میرے قبضے سے چلی جائے گی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے دل میں اسلام لانے کا تقاضا پیدا ہوا، لیکن میرے خاندان، میرے گھر والوں نے، میری قوم نے مجھے بہت پریشان کیا اور کسی طرح بھی انہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے نہیں دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا، فتح مکہ کا موقع آیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا پورے مکے پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عثمان بن طلحہ الحجبی جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو حضرت علی نے ان سے سخت سے چابی لی، اور چابی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور جب باہر تشریف لائے تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سپاہیوں کی خدمت، حجاج اکرام کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے حصے میں ہے، تو ایسے ہی یہ چابی کی خدمت بھی آپ ہمیں ہی دے دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیت اللہ کے اندر سے جب تشریف لا رہے تھے، یہ آیت شریفہ پڑھتے تشریف لا رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانت کو ان کے حقداروں کے حوالے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عثمان بن طلحہ نے چابی دی تھی تو اس وقت یہ کہہ کے دی تھی یہ میں امانت آپ کے حوالے کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تو آپ نے ان کو بلایا عثمان بن طلحہ کو، اور فرمایا کہ اے عثمان تمہیں وہ جملہ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہ جی ہاں خوب یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں، وہ دن آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ خالدۃ طالدہ، کہ لو یہ چابی ہمیشہ ہمیش تمہارے خاندان میں رہے، کوئی تمہارے سے چابی نہیں چھین سکتا، واپس نہیں لے سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، جب ہی مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ وہ آج تک بھی انہی کے خاندان میں چلے آ رہے ہیں، اپنی وفات کے بعد شیبہ کو دے دی، پھر ابھی بھی وہ شیبی خاندان میں ہی چلے آ رہے ہیں چابی۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دیا، جس کی جو امانت ہے وہ حوالے، گرچہ یہ کوئی امانت نہیں تھی، ان اللہ ظاہر میں یہ امانت نہیں تھی، لیکن عثمان بن طلحہ نے جب حوالے کی تھی چابی تو لفظ امانت فرما دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ امانت کا بھی خیال فرمایا اور چابی انہی کے حوالے کر۔ اس سے بڑی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، دیکھنا چاہیے اپنے چچا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو نہیں دیا، نہیں، جس کی جو امانت ہے، جس کا جو اہل ہے وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو وہی اس کے حقدار ہیں، جس کا جو جس کا اہل ہے اسی کو وہ چیز سپرد کی جائے۔ اگر نہ اہل کو کوئی چیز سپرد کی جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے مدد اڑ جائے گی، بلکہ اللہ کی لعنت۔ حدیث شریف کے اندر میں کہ جو آدمی، خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ کا تعلق انہی لوگوں سے ہے کہ جو منصبوں اور عہدوں کے مالک ہیں، جو منصبوں اور عہدہ دار لوگ ہیں وہ خاص طور سے اس آیت شریفہ کے مخاطب ہیں۔ جو کسی بڑے منصب کا مالک ہے، اب اسے کوئی چھوٹی ذمہ داری کسی کے حوالے کرنی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ ذمہ داری اسی کے سپرد کرے جو اس کا اہل ہو، اس کا لائق۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ حدیث شریف کے اندر جمع الفوائد کے اندر حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جمع الفوائد، اس میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عہدہ کسی کو
رشتہ داری کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور نہ اس کا کوئی فرض مقبول ہے نہ اس کا کوئی نفل مقبول ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات، آج غور کیجیے کیا ہو رہا ہے ہمارے اس اسلامی معاشرے میں۔ ہماری اسلامی تنظیمیں بھی اس سے خالی نہیں، مسجد کی کمیٹی تک سے لے کر بڑے سے بڑے ادارے تک دیکھ لیجیے، کوئی اس سے خالی نہیں۔ جہاں اپنا بس چل رہا ہے تو وہاں اپنوں کو نوازنے کی پوری کوشش، کچھ بھی ہو جائے۔ حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اہلیت کو دیکھو، جس میں جو اہلیت ہے اس کے حوالے وہ کیا جائے۔ اہلیت دیکھنے کے بعد اگر قرابت داری کی وجہ سے یا تعلق داری کی وجہ سے عہدہ دیا گیا ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ اس ذمہ داری کا اہل نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس پر لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض بھی مقبول نہیں ہو رہا۔ ہم سوچیں، ہم اپنا کم سے کم اپنی ذات کے تو مالک ہیں، ہم بھی کچھ کام ایسے کرتے ہوں گے، کچھ ذمہ داری دوسروں کو دیتے ہوں گے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ایسا اختیار رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی فرض مقبول نہ اس کی کوئی نماز مقبول ہے، اور ایسا شخص جہنم میں داخل ہے۔ ظاہر میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی، ظاہر میں نفلیں بھی خوب پڑھی جا رہی، لیکن جہنم میں لے جانے کے لیے بھی یہ کافی ہے بات۔ جس طریقے سے جنت میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ذرا سی بات کو بخش دے گی، تو اگر پکڑ ہو گئی تو پھر جہنم میں بھی لے جانے کے لیے ذرا سی بات ہی کافی ہو جائے۔ حدیث شریف کے اندر نے اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہل پہ کوئی کام سپرد کیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے اور اسے کوئی عہدہ دے دیا گیا، کوئی ذمہ داری دے دی گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فانتظر الساعہ، کہ اب تو بس معاملہ سارا ہی گڑبڑ ہوگا، اب قیامت کا انتظار کرو، اب تو نظام ہی گرم برم ہو کر رہ جائے۔ تو ان اللہ یامرکم، یہ منصب جو ہوتے ہیں، عہدے جو ہوتے ہیں، کسی کام کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ بھی امانت میں داخل ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کون اس کا اہل ہے اور کون نہ ہے۔ اہل کے حوالے کیا جائے، نااہل کے حوالے کرنا بالکل بھی جائز نہیں، اس پر سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس آیت شریفہ سے متعلق ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمیں امانت داری کی توفیق عطا فرما، دیانت داری کی توفیق عطا فرما، خیانت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مکمل شریعت کو یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، غیر شرعی طریقوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، غیر شرعی امور سے حفاظت فرما، یا اللہ قرآن مجید سے محبت نصیب فرما، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما، اسلام مسلمانوں کو عزت عطا فرما، غلبہ عنایت فرما، یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، پریشانی کو راحت و سکون سے مبدل فرما، مقروضوں کو یا اللہ قرض سے نجات نصیب فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ